شام ہو چلی تھی لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ محل جس میں فجر کے بعد سے شادیانے بجائے جا رہے تھے، غریبوں کو خیرات تقسیم کی جا رہی تھی، دوپہر کے ڈھلتے ڈھلتے خوشی سے ہنستے مسکراتے چہروں پر زردی چھائی جا رہی تھی۔ ہر طرح کے جتن ہو گئے، حکیموں طبیبوں کے بتائے ہوئے نسخے آزمائے جا چکے تھے اور اب سوگوار سی شام چھا رہی تھی۔ بادشاہ وقت آخر ایک باپ بھی تھا۔ بالآخر دل کے ہاتھ مجبور ہو کر اس نے جوچیوں اور نجومیوں کو دعوت دے ہی ڈالی، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ فجر کے وقت پیدا ہونے والے شہزادے کا نصیب آخر کیسا ہوگا۔ میرا نام احمد آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں روح کی سیریز حاتم طائی۔ تمام شاہی نجوموں، جوتشیوں اور ستارہ شناسوں نے حساب لگایا، سب کا جواب تقریباً ایک ہی تھا۔ اسی لیے ان کے سردار نے بادشاہ کے ہاں بڑے ادب سے فرمایا کہ جہاں بنا شہزادے صاحب نصیب ہے، جو ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا نام رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ وہ ایک طویل عمر لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ شہزادے حضور اپنی زندگی خدا کے بندوں کے لیے وقف کر دیں گے اور ہر کام اللہ کے نام پر انجام دیں گے۔ نومولود بیٹے کی زندگی کے بارے میں فکر مند بادشاہ کا نام طے تھا۔ قدیم زمانے میں بادشاہ طے یمن میں حکمرانی کرتا تھا۔ گو کے گزرتے وقت کے ہاتھوں وہ عظیم سلطنت رہی نہ بادشاہ، لیکن ایک قبیلے کی صورت میں طے کی نسل کے لوگ آج بھی سرزمین عرب پر آباد ہیں۔ جس زمانے میں ملک یمن پر بادشاہ طے کی حکومت تھی، ملک میں مال و دولت کی فراوانی تھی، رعایا خوشحال تھی، بادشاہ کو خدا نے عزت، دولت اور قوت سے نوازا تھا۔ طے کی فوجی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ بادشاہ طے ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی خوبصورتی، بہادری اور مرتبہ دیکھ کر دوسرے ملکوں کے بادشاہ بھی اس کو اپنانے کے خواہش مند تھے، لیکن طے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی خاندانی روایت کا بھی پاس تھا، اس لیے وہ وقت آنے پر اس نے بزرگوں کے مشورے سے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی اور ساری عمر اس کے ساتھ خوش و خرم رہا۔ بادشاہ طے کی نیکیوں کا انعام اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں بھی عطا کیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ ملکہ اور بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو غریبوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ دن ڈھلے اس نیک کام سے فارغ ہو کر بادشاہ ملکہ کے کمرے میں آیا تو ایک پریشانی اس کی منتظر تھی۔ معلوم ہوا کہ شہزادہ صبح سے بھوکا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ اور دودھ کی ایک بوند بھی اس نے اب تک حلق سے اتاری ہے۔ تمام حکیموں، طبیبوں اور بچوں کو پالنے والی دائیوں کے ٹوٹکے آزمائے جا چکے ہیں۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کیا جائے۔ تب ایک دیندار بزرگ نے کہا، شاید شہزادے کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے ساتھ آج کی تاریخ میں پیدا ہونے والے کچھ بچے تو غذا سے محروم رہے اور وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ بزرگ کا مشورہ سن کر بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ آج کی تاریخ میں سارے ملک میں جس گھر میں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی پرورش شاہی محل میں ہوگی، لہٰذا وہ خوش نصیب والدین جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا وہ اپنے بچے کو شاہی محل پہنچائیں۔ اب ان بچوں کی پرورش بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ اس دن یمن میں 6000 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین خوشی خوشی بچوں کو شاہی محل میں پہنچا گئے۔ بادشاہ نے اس وقت 6000 دائیاں ملازم رکھ لی تاکہ ایک دائی ایک بچے کی پرورش بہترین طریقے سے کر سکے، جبکہ شہزادے کی دیکھ بھال کے لیے 4 دائیوں کو مقرر کیا گیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب تمام بچوں نے شاہی محل میں آ کر دودھ پی لیا، تب شہزادے نے بھی دودھ پی لیا اور میٹھی نیند سو گئے۔ بادشاہ طے نے شہزادے کا نام حاتم رکھا، جس کا مطلب بہادر، فیاض اور سخی کے ہیں۔ یہ نام شہزادے کی خوبیوں کے عین مطابق تھے۔ ننھے حاتم نے اپنی زندگی کے پہلا دن کے ختم ہونے سے پہلے ہی 6000 بچوں کے لیے ایک فیاضی دکھا دی تھی۔ حاتم طائی کے بچپن سے شروع ہونے والے سخاوت اور فیاضی کے کارناموں اور ان کی زندگی میں آنے والی حسن مانوں کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھیے حاتم طائی کا ایپیسوڈ 2۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔